ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے پاس میں ہی ایک بہت ہی خطرناک جنگل تھا جہاں پر بہت ہی خطرناک جانور رہا کرتے تھے، اور جو بھی انسان اس جنگل کو جاتا وہاں کے جانور اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتے۔ اگر کوئی انسان جانا بند کر دے تو جانور گاؤں میں گھس کر آ جاتے۔ گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب کوئی ایک انسان جاتا ہے تو کچھ سال کے لیے جو ہے جانور گاؤں کے اندر نہیں آتے اور جانور اسے چیر پاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ تو ہم ایک قانون بناتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک ایسے بادشاہ کو بناتے ہیں، اسے 1 سال کے لیے حکومت کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ 1 سال ہم پر راج کرے گا، وہ 1 سال موج مستی کرے گا، انجوائے کرے گا، سب کچھ کرے گا، اور جیسے ہی اس کے 1 سال کا پیریڈ ختم ہو جائے گا ہم اسے لے کر جا کر جنگل میں چھوڑ دیں گے، اور جنگل میں ہم چھوڑیں گے تو جانور اسے چیر پاڑ کر کھا جائیں گے، اور وہ ایک بندہ شوق کر کے مزے کر کے انجوائے کر کے جا کر مر بھی جائے گا اور ہم لوگ بچ بھی جائیں گے۔ تو یہ قانون شروع ہوا۔ اب قانون کیسے بنایا جائے گا؟ جیسے کہ وہاں پر ایک ندی تھی، جو بھی اجنبی 1 سال میں اس پر آتا، کراس کر کے آتا اس گاؤں کو، گاؤں کے لوگ اسے ملتے اور اس سے کہتے کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں، ہمارے گاؤں کا قانون یہ ہے کہ جو بھی اجنبی باہر سے آتا ہے ہم اسے جو ہے یہاں کی سلطنت، یہاں کی حکومت، یہاں کا کنگڈم اس کے ہم انڈر کر دیتے ہیں اور اس کے ہم غلام بن جاتے ہیں، اور وہ جو چاہے اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، انجوائے کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اسے جو چاہے جو مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اجنبی کو پتہ چلی یہ بات، وہ تو حکومت کے تخت پر بیٹھ گیا، لیکن جیسے تخت پر بیٹھا گاؤں والوں نے یہ بھی کہا کہ 1 سال ہونے کے بعد میں آپ کو لے کر جا کر جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اس نے مسکرا کر کہا، ہنستے ہوئے کہا، ارے میں تو بادشاہ ہوں، میں تو کنگڈم میرے ہاتھ میں ہے، ساری سلطنت میرے ہاتھ میں ہے، ساری حکومت میرے ہاتھ میں ہے، سارے غلام میرے ہاتھ میں ہے، مجھے کون میرا کیا بگاڑے گا؟ کوئی میرا بگاڑے گا نہیں، اب تو میں موج مستی کروں گا اور زندگی بھر کے لیے میں ہی حکومت کروں گا۔ لیکن 1 سال ہو گئے، جیسے 1 سال ہو گئے، لوگوں کے پاس تو ایک طاقت ہوتی ہے نا، کیونکہ جو غلام اس کی غلامی کرتے تھے انہیں بھی پتا تھا کہ 1 سال ہونے کے بعد میں یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے۔ جیسے ہی 1 سال ہوا، غلام گاؤں والے سب اس کے خلاف ہو کر اسے پکڑتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر باندھتے ہیں، لے کر جا کر جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی جنگل میں چھوڑ کر آتے ہیں کچھ ہی دیر میں بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں کے جانور چیر پھاڑ کر اسے کھا کر اسے ختم کر دیا، اسے مار دیا گیا۔ اگلی بار اور ایک شخص آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور ایک بار اور ایک شخص آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ اور ایک شخص 4 سال میں اس ندی کو پار کر کر اس گاؤں کو آتے ہیں۔ جیسے اس گاؤں کو آتے ہیں تو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا قانون ہے کہ آپ کو تخت دیا جائے گا، حکومت دی جائے گی، کنگڈم دی جائے گی، آپ یہاں پر راج کریں گے، موج مستی کریں گے، 1 سال ہونے کے بعد میں آپ کو بھی لے کر جا کر جنگل میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ چالاک تھے، عقلمند تھے، ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ کیا یہ پورے لوگ میرے غلام ہیں؟ ہاں آپ کے غلام ہیں۔ یہ کنگڈم، یہ محل میرا ہے؟ ہاں میرا ہے۔ یہاں پر ہتھیار جو کچھ بھی ہیں میرے ہیں؟ ہاں آپ کے ہیں۔ میرے اشارے پر سب کام کریں گے؟ ہاں کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے جنگل دور سے دکھایا جائے، کیونکہ اب وہ آقا بن گئے، وہاں کے بادشاہ بن گئے، وہاں کے کنگڈم کے کنگ بن گئے ہیں۔ تو لوگوں نے ان کے اشارے پر جا کر مالک کو، بادشاہ کو جنگل دکھایا۔ جیسے ہی جنگل دکھایا انہوں نے کہا کہ یہاں پر جتنے بھی زہریلے جانور ہیں انہیں کیسے مارا جا سکتا ہے، کیسے زہر دیا جا سکتا ہے، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بڑا پلان بنایا گیا۔ پلان بنا کر انہوں نے تمام غلاموں کو لے کر پورے زہریلے جانور کو، خطرناک جانوروں کو ختم کر دیا، اور کہا کہ مجھے 1 سال کا ٹائم دیا گیا ہے کہ میں عیش کروں، انجوائے کروں، مزے کروں، اپنی موج مستی کی زندگی گزاروں، لیکن میں موج مستی کی زندگی نہیں گزاروں گا، بلکہ اس جنگل میں میرے لیے ایک محل بنایا جائے، کیونکہ 1 سال تو آپ مجھے رکھیں گے، آپ میری خدمت کریں گے، آپ مجھے انجوائے کرنے، موج مستی کرنے کے لیے اجازت دیے ہیں، لیکن 1 سال کے بعد میں تو جنگل میں لا کر چھوڑ دیں گے نا، تو میں اپنی فی الوقت کی سہولت کو، فی الوقت کی خواہشوں کو چھوڑ کر میں جنگل کی جو زندگی آنے والی ہے، جو میں زندگی بھر جیوں گا اسی میں، وہاں پر محل بنایا جائے گا۔ تو غلام بادشاہ کی بات تو ماننا پڑے گا، 1 سال کا کانٹریکٹ ہے ان کا۔ تو یہ سارے جانوروں کو مارنے کے بعد میں سارے جنگل کو پاک صاف کر کر جنگل کے اندر ایک عالیشان محل بنایا جاتا ہے، اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنا عقل مند بادشاہ ہے جس نے 1 سال کی جو اسے خوشیاں دی گئی تھی، 1 سال کی جو حکومت دی گئی تھی، اس نے 1 سال کی حکومت کو قربان کر کے اتنی بڑی عالیشان عمارت، بنگلہ، محل بنایا ہے۔ کتنا چالاک ہے، زندگی بھر کے لیے ہمارا بادشاہ یہی رہے گا۔
اسی طریقے سے ہماری بھی زندگی ہے. ہمیں دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. شیطان آپ کو اکسائے گا, شیطان آپ کو کچھ پل کی دنیا کی مہلت کی زندگی میں یہ بتائے گا کہ تو محل بنا, تو وہ بنا, تو یہ بنا, وہ بنا, تو عیش کر, انجوائے کر, مزے کر. لیکن وہ شیطان کی بات سن کر لائف میں انجوائے کرے گا, مزے کرے گا, بنداس جیے گا, تو کیا ہوگا؟ زندگی بھر کے لیے جہنم میں لے کر جا کر ڈالا جائے گا. جہنم میں بھی زہریلے جانور, زہریلے بچھو, زہریلے سانپ اسے تباہ و برباد کر دیں گے, کاٹ کے پھاڑ کے اسے ختم کر دیں گے. پھر زندہ اللہ کرے گا, پھر ماریں گے. اگرچہ وہ دنیا کی زندگی جو لمیٹڈ زندگی ہے, کچھ دن کی زندگی ہے, لامحدود زندگی نہیں ہے. یہاں پر اگرچہ یہ اسٹرگل کر لے گا, یہاں پر اگرچہ محنت کر لے گا, یہاں پر اگرچہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے گا, یہاں پر اگر ایک سبحان اللہ بولے گا تو جنت جو ہے ایک چٹیل میدان میں پلین جگہ ہے, پلین پراپرٹی ہے, ایک سبحان اللہ کہنے پر وہاں پر ایک درخت بنتا ہے. ایک الحمدللہ یہاں پر کہنے پر وہاں پر ایک درخت بنتا ہے. یہاں پر ایک نیکی اچھی کرنے پر وہاں پر محل تعمیر ہوتا ہے. یہاں پر انسانیت کا مظاہرہ کرنے پر وہاں پر محل تعمیر ہوتا ہے. یہاں پر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر وہاں پر محل تعمیر ہوتا ہے. یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے کی عزت کرنے پر, یہاں پر قرآن پر, حدیث پر چلنے پر وہاں پر محل تعمیر ہوتا ہے. تو آپ لوگ سوچ لیں, کیا آپ کو 1 سال کی حکومت کرنا ہے, کیا زندگی بھر کی حکومت